حافظ سعد رضوی صاحب 2023 آ چکا ہے. یہ سال آپ کو لگتا ہے الیکشن کا سال ہے اور ملک میں مہنگائی کا ایک بھرپور طوفان آنے والا ہے. عوام کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونا چاہیے اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کر کیا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام کے لیے تو ہر قسم کی ریلیف کی ہمیں توقع ہے، لیکن کم از کم ان سے نہیں توقع جن کا آپ نے نام لیا ہے، وہ پی ڈی ایم ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو یا وہ کوئی بھی گسی پیٹی جماعتیں ہوں. صاف ظاہر ہے اب ہمارے ملک کے حالات جس طرف اس ملک کو معاشی رسک سٹیٹ قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ 76 سال سے جو لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا اور ایلیٹ کلاس اور جناب بڑے ہارورڈ سے اور باہر سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان سے معیشت کیوں نہیں چل رہی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا ان مقاصد کے اوپر نہیں چلایا گیا اور نہ ان کی تکمیل کے لیے کوئی یہاں کام کیا گیا. یہاں ہمیشہ بیرونی اشاروں پر اور بیرونی ایما پر پورے پاکستان کو ہمیشہ بیرونی مقاصد پر لپیٹا گیا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے. اب جب تک پاکستان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں چلایا جاتا، اس کے اندر نہ امن آ سکتا ہے، نہ معاشی سکون آ سکتا ہے، نہ سرحدی سکون آ سکتا ہے. اچھا حافظ صاحب، دو سوال ہیں. کا جو ہے وہ پہیا جام ہو چکا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ٹوٹل بند ہو چکی ہے، فیکٹریاں بند ہیں، 1800 سے زیادہ ٹیکسٹائل جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں، کروڑوں لوگ اس وقت گھر پہ بیٹھے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے پاس ایسا کیا سٹیپ ہے، ایسا کیا اقدام ہے کہ معیشت جو ہے بہتر ہو سکے گی آپ کی حکومت میں؟ ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس ملک سے اشرافیہ سے کھینچ کر قوم کے غریبوں تک وہ مال پہنچایا جائے جو انہوں نے کمایا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے. دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ان کے جو جتنے بھی یہ معززین ہیں ان سے قوم کے خزانے واپس لیے جائیں اور ان کی سیکیورٹیز اور کسی کو کیا خطرہ ہے؟ بھئی ملک کو خطرہ ہے اس ٹائم، قوم کو ان کو تو کوئی خطرہ نہیں، ملک کو خطرہ ہے. جب ملک کو خطرہ ہے تو ملک کے وسائل ملک کے اوپر خرچ کیے جائیں تو بہترین ہو جائے گا معاملہ. اچھا حافظ صاحب، دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک تو 75 کا نوٹ ہے، دوسرا آپ کی آڈیو کے حوالے سے ہے. عوام جاننا چاہ رہی ہے آپ کا اس میں موقف آنا چاہیے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کون سی آڈیو اور کون سی؟ سر ایک تو آڈیو آئی ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اتنی خطرناک آڈیو نہیں ہے، اس میں آپ کے حوالے سے بات چیت ہے. اور دوسرا ایک 75 کے نوٹ کے حوالے سے سر سید پہ ایک بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کا بھی موقف آنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ سر سید صاحب کے موقع پر جنہوں نے بات کی آپ ان سے موقف لیں، وہ آپ کو جاندار طریقے سے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آڈیو کے حوالے سے تو وہ کوئی بھی گھر میں بیٹھ کر جو مرضی بات کر دے، اس کا جواب تھوڑی ہوتا ہے. میدان کی بات ہوتی ہے، نہ ہم میدان سے کل گئے ہیں نہ آج گئے ہیں، الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی قربان ہیں. بے شک. زبردست.